السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پروفٹ سیریز شروع کر رہی ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے۔ اس سیریز میں ہم ایک ایک کر کے سارے نبیوں کا واقعہ سنیں گے اور یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سیریز ہونے والی ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا ورنہ نوٹیفیکیشن نہیں آئیں گے۔ تو آج ہم سننے والے ہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اب سٹوری۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو فساد پھیلائے گا اور خنزیزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا۔ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ایک جنت میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پیڑ سے منع کیا کہ اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھڑکایا اور ان کی بیوی کو بھی بھڑکایا کہ آپ دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ جینے والے نہ ہو جاؤ، اور اگر یہ اس پیڑ کو چھوئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے شیطان نے فرمایا کہ ان کی شرم کی چیزیں کھل جائیں۔ پھر شیطان نے ان کی جی میں جب خطرہ ڈالا اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو اتار لیا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولے وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ فرمایا اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں ہیں آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ۔ جب ایک گروہ
داخل ہوتا ہے تو دوسرے پر لعنت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلو کو کہیں گے اے رب ہمارے، انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونا عذاب دے۔ فرمائے گا سب کو دونا ہے مگر تمہیں خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ پنش والے لوگوں سے فرمائے گا کہ سب کو دونا عذاب ہے مگر تمہیں خبر نہیں ہے، میں سب کو دونا عذاب دوں گا جن لوگوں نے میری نافرمانی کری۔ تو اللہ نے جب ان لوگوں سے یہ کہا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پچھلوں نے ہمیں بھڑکایا تھا، آپ ان کو بھی عذاب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اس نے معافی نہ مانگی اور کافر ہو گیا، مگر جب آدم علیہ السلام سے لغوش ہوئی، لغوش کا معنی غلطی، مگر کسی بھی نبی سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو ان کے لیے لغوش کا ورڈ رکھا گیا ہے۔ تو جب ان سے لغوش ہوئی کہ انہوں نے اس پیڑ کو چھو لیا تو انہوں نے معافی مانگی۔ تو یا اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم خوب نمازیں پڑھیں اور خوب دعا کریں۔ اللہ ہماری نمازوں کو اور نیک صالحین دعاؤں کو نوازے اور قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔